کتنے پیسے پاس میں ہوں تو زکوٰۃ دینا ہوگی؟ کیا سونے چاندی زیور پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور کیسے دیں؟ یہ میں پوری ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس کتنے پیسے ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، اور سونا چاندی زیور پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جہیز کے سامان پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اور کتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ حساب بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، بہت آسانی سے آپ اس چیز کا حساب لگا سکتے ہیں۔ آپ نے شریعت کا ایک حکم سنا ہوگا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار روپیہ پیسہ ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کنفیوژن تو یہی ہے کہ کیا 52.5 تولہ چاندی، کیا 7.5 تولہ سونا، اور اس کی مقدار کیا؟ تو یہی میں آپ کو بالکل اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، آپ سب سے پہلے اس کی مقدار یہ دیکھیے، اس کا ریٹ معلوم کریے۔ آپ مارکیٹ میں جائیے اور ریٹ معلوم کریں کہ 52.5 تولہ چاندی کس ریٹ میں ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کا ریٹ معلوم کریں گے، اور دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ریٹ معلوم کریں گے، یہ نہیں کہ دونوں چیزوں کا، یا 52.5 تولہ چاندی سے آپ مراد لے لیں یا 7.5 تولہ سونا سے مراد لے لیں۔ تو بہرحال سونا مہنگا ہوتا ہے، بہت زیادہ مہنگا ہے، سونے اور چاندی میں بہت فرق ہے، تو یہاں ہم چاندی سے مراد لیتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً، میں انڈیا کا اگر حساب آپ کو بتاؤں، یو پی کا حساب بتاؤں تو مجھے کنفرم تو نہیں ہے، لیکن تقریباً 45 سے 50 ہزار روپے کے آس پاس بنے گی 52.5 تولہ چاندی۔ اب اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، پیسہ ہے، یعنی کہ 20,000 روپے کا سونا ہے اور 20,000 روپے کی چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اس کے پاس کیش 20,000 روپے، تو یہ تینوں چیزیں ملا کر، یعنی 20,000 کا سونا ہو گیا، 20,000 کی چاندی ہو گئی، 20,000 روپیہ کیش ہو گیا، تو یہ بن گئے 60,000، یعنی یہ پوری تینوں چیزیں ملا کر اس کی قیمت کتنی بنی؟ 60,000 روپے۔ اب آپ 52.5 تولہ چاندی کا معلوم کریے، تو 52.5 تولہ چاندی آپ کی 45 سے 50 ہزار روپے کی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اگر ایسا ہو کہ صرف آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، 51.5 تولہ چاندی ہے، ٹھیک ہے، یا 52 تولہ آپ کے پاس چاندی ہے اور روپیہ کیش ہے کو نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا روپیہ بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑا سا چاندی بھی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ملا کر بھی کسی ایک مقدار کو پہنچ جائیں، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار، تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس سے دیکھ لیں، اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں آپ کی ہوں گی، استعمال چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ نے جہیز لے کر رکھا بیٹی کے لیے کہ بھئی ہمیں بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جہیز دینا ہے، وہ جہیز آپ کا رکھا ہوا ہے، تو جب تک وہ آپ کے انڈر رہے گا، آپ کی ملکیت میں رہے گا، جب تک آپ کے اوپر اگر وہ اس قیمت کو پہنچ جاتا ہے، وہ سامان جہیز 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار، تو پھر اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اوپر لازم ہے۔ سونے چاندی زیورات پر کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اگر آپ کے پاس سونا چاندی، عورتوں کے پاس زیور ہے، اب ان کے پاس کیش نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی عورت کے پاس زیور سونا چاندی ہے لیکن کیش نہیں ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کس طرح سے نکالے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کے علاوہ آپ کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور 52.5 تولہ چاندی پوری آپ کے پاس ہے، اور یا 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، کیش آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ آپ سونا چاندی بیچو، تھوڑا سا دو، کیونکہ اس کے انڈر آپ رکھیے، یا پھر جو آپ عورتیں چرا چرا کے رکھتی ہیں نا شوہر سے، اور تمام کام کیسے وہ کر لیتی ہیں، بغیر شوہر کو بتائے انہوں نے سارا زیور خریدا ہوا ہے، اور اب زکوٰۃ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے ہی چرا چرا کے وہ پیسے بھی دھیرے دھیرے ادا کر دو بھائی۔ چرا چرا کے مراد یہ کہ وہ شوہر کی نگاہ میں ہو، تو ویسے تو اگر شوہر کی مرضی نہیں ہے تو بیوی نہیں چرا سکتی، لیکن اکثر و بیشتر شوہر کی نگاہ میں سب رہتا ہے کہ ہماری بیوی پیسے نکال رہی ہے، اسے پتا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار جمع کر لو، وہ جمع کرنے کی نیت ہونی چاہیے، چوری والی نیت نہیں ہونی چاہیے۔
تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے جیسے اس نے دھیرے دھیرے شوہر سے چرا کے پیسوں کو وہ زیور بنا کے وہ صاحب نصاب بنی ہے، اسی طرح سے دھیرے دھیرے شوہر کے پیسے چرا کے نکال کے جمع کر کے اس سے اس کی زکوٰۃ بھی وہ عورت ادا کرے۔ اب بہرحال تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بیوی کو چاہیے کہ یا تو سونے کو بیچے، اس میں سے تھوڑا سا بیچ کے اس سے زکوٰۃ ادا کرے، یا اپنے شوہر سے پیسے لے کر دے۔ اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بیوی کو پیسے دے دے کہ یہ پکڑو تم پیسے، یہ تم ہو گئے اس کے مالک، اب وہ زکوٰۃ کی نیت سے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کا جو پورا معاملہ ہے، کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، اگر 50-60 ہزار روپے بھی آپ کے پاس ہیں، آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ کتنے روپے آپ کو زکوٰۃ دینے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، یعنی کہ 1000 روپے پہ آپ کو 25 روپے، 1000 پہ 25 روپے، 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس حساب سے آپ حساب لگا لیجئے، جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے اس کے حساب سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ اور یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے لگایا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا 10 گنا آپ کو دنیا میں، 70 گنا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پیسہ تو اللہ نے ہی دیا، پھر آپ پر زکوٰۃ کا حکم لگایا تاکہ اب آپ زکوٰۃ ادا کرو اور آپ کا بخیلوں میں سے نام کٹ جائے۔ اور جب انسان زکوٰۃ کے ساتھ صدقات بھی دیتا ہے تو اس کا سخیوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے، اور سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور، بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں اس نیک نیتی پر ثواب بھی عطا فرمائے، اور اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، پورا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ نہیں کہ ہم نے اندازے سے دے دی، پورے سال میں تقریباً اتنا ہو گیا ہم نے اتنا دے دی، نہیں، آپ کو حساب لگانا پڑے گی۔ اور زکوٰۃ فرض جبھی ہوتی ہے جب آپ کے پیسہ ایک سال آپ کے کسی مال کے اوپر ایک سال گزر جائے، یوز لیس جو مال ہے نا، جو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں، یوز والے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی گھر میں جو بھی آئٹم ہوتے ہیں، کھانے پینے کے برتن، یہ وہ تمام چیزیں، رہن سہن، مکان اور چارپائی، ان چیزوں پر، ان یوز والے سامان پر، آئٹم پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضے میں ہیں، تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو زکوٰۃ آپ ادا کریں گے اس کا آپ کو حساب اس طرح سے لگانا ہے کہ اگر آپ کے پاس مثلاً 50,000 روپے ہیں یا 1,00,000 روپیہ ہے، اور اس 1,00,000 روپے پہ ایک سال گزر جائے اور اس کے بعد پھر آپ پورا حساب لگائیں، اس کے بعد ایک سال میں جو پیسہ اس وقت جتنا ہو رہا ہے آپ کے پاس، جس پر ایک سال گزرا ہوا ہے، اس میں سے پھر آپ حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے نکالیں۔ اور ایسا نہیں ہے صرف رمضان میں نکالی جاتی ہے، بلکہ آپ کسی پوری سال آپ کی جب بھی ہو جائے نا، ایک سال آپ کے مال پر گزر جائے، پوری سال میں کوئی بھی مہینہ ہو، جنوری، فروری، مارچ، رمضان یا وہ ربیع الاول یا وہ محرم، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ کا ایک سال مال پر گزر جائے تو بس آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ تو رمضان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا اس لیے ہم دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سال ہو جائے اسی وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی وقت آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔